24/7 ڈیجیٹل براڈکاسٹنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا دوست حسین کاوش. آج ہمارے مخصوص پروگرام ایک خاص ملاقات میں ایک بہت ہی ممبئی کی جانی مانی اور معتبر شخصیت مشہور پروفیسر ڈاکٹر مجاہد حسین حسینی صاحب ہمارے سامنے ہیں، اور انہوں نے اردو، ہندی، فارسی، عربی زبانوں میں کئی کالجز میں بچوں کو پڑھایا ہے، اور وہ بچے آج پروفیسرز ہیں، آج دوسرے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آئیے ہم ان کے روبرو انسی سے ان کی بات کرتے ہیں. پروفیسر مجاہد حسین حسینی صاحب، السلام علیکم. آئیے سر. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں اپنے پروگرام میں بلایا. جو کچھ ہوں میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. جو آپ سوال کرنا چاہیں میں سوال کا جواب دوں گا اور اس کو مختصر کر کے بیان کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جو آپ پوچھیں آپ کو تسلی ہو جائے، آپ اس سے مطمئن ہو جائیں، اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ ایک ایسے آدمی سے ملے کہ جو زندگی بھر اردو زبان و ادب کی خدمت کرتا رہا اور اس نے کبھی بھی اپنا اشتہار نہیں کیا. اس لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں. اب جو سوالات یہ کریں گے میں جواب دوں گا. یہ بڑی بات ہے، 5 دہائیوں سے اردو کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں اور آج بھی. اور آئیے آپ نام جانتے ہیں. سر آپ کا پورا نام؟ میرا پورا نام سید مجاہد حسین حسینی ہے. میرے والد کا نام سید مہدی حسین تھا جو اب مرحوم ہو چکے ہیں. سر آپ کی پیدائش کہاں پر؟ میری پیدائش یو پی کے شہر الہ آباد میں ہوئی ہے، اور جس عمارت میں ہوئی وہ ابھی باقی ہے، اس کا نام علی منزل ہے. وہاں میری ولادت ہوئی 20 اکتوبر 1934 عیسوی میں. وہ رجب کی 10 تاریخ تھی. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید 20 اکتوبر کے بجائے 10 اکتوبر ہوگی، لیکن وہ غلط ہے. صحیح تاریخ جو تھی وہ 20 اکتوبر 1934 ہے. سر آپ کی تعلیم کہاں کہاں پر ہوئی اور اس میں خاص اثر کن لوگوں کا رہا آپ کی تعلیم میں؟ میری تعلیم بہت منتشر ہوئی. اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ڈاک خانے میں ملازم تھے، لیکن ان کا ڈاک خانہ یہ ہندوستانی ڈاک خانہ نہیں تھا بلکہ انگریزوں کا بلایا ہوا ڈاک خانہ تھا. اس کی ایک اسپیشل ٹرین چلتی تھی بمبئی میں بیلٹ پیئر سے، اور وہ کی سٹیز میں یعنی کلکتہ، لاہور، الہ آباد، دہلی اور مدراس، ان اسٹیشنوں تک جاتی تھی. اس میں مسافر نہیں بیٹھتے تھے. اس میں 2 کلرک اور 1 سپروائزر اور 2 چپراسی ہوا کرتے تھے. اور جو ڈاک جاتی تھی انگریزوں کی، اس کو بڑے بڑے اسٹیشنوں پر صرف آ کر وہاں پر اسٹیشن ماسٹر ریسیو کرتا تھا. میں بھی اس گاڑی میں کئی دفعہ بیٹھ کے گیا ہوں. اور میرے والد بہت ہی ہر دل عزیز انسان تھے، بہت شریف اور شیریں زبان تھے، اور چونکہ ان کا گھرانہ بہت ہی ادبی تھا اور علمی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بڑی محفلیں اٹینڈ کی تھیں ادبی. اس لیے اس کا اثر ان کے کلچر پہ بھی پڑا جو ہم نے ان سے حاصل کیا. سر یہ بتائیں کہ آپ کا خاندان کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ نے تو ویسے بتا دیا کہ کئی جگہ گھومے. ہمارا خاندان جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھتا ہے. میرے جو جد امجد تھے ان کا نام تھا میر شاہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مزار اتر پردیش کے گاؤں یا شہر کا یہ مانک پور میں اب بھی ہے، جہاں 1 رجب کو ہر سال عرس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے ایک چھوٹے بھائی عظیم الدین صاحب تھے، جن کا مزار الہ آباد میں ہمارے گھر کے سامنے ہے. اس کو لوگ گھاسی بابا کہتے ہیں. اور ایک اور ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کا نام منیر الدین تھا. وہ فتح پور حسوہ کے گاؤں میں ان کا مزار ہے. وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور عرس وغیرہ مناتے ہیں. ہم لوگ عرس وغیرہ تو نہیں کرتے، لیکن ان کے جو تاریخ وفات ہے اس پر ان کے نام کا فاتحہ دیتے ہیں اور قرآن خوانی وغیرہ کرتے ہیں. میرے دادا جو تھے وہ دیوانی میں الہ آباد میں امین بٹوارہ تھے، اور بہت عزت کے ساتھ انہوں نے سروس کی. اس کے بعد ان کے 2-3 لڑکے اسی سے وابستہ ہو گئے. میرے چچا علی نقی صاحب بھی صدر منصرم تھے ہائی کورٹ الہ آباد میں. اس کے علاوہ میرے ننیال میں جو تھے 5 میرے نانا تھے. سب سے بڑے جو میرے اصلی نانا تھے ان کا نام تھا میر کاظم حسین. وہ کوتوال شہر آگرہ تھے، یعنی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے. ان کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ وہاں لڑائی ہو گئی تھی تو 10 دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے وہ پہرا دیتے رہے اور انسٹرکشن دیتے رہے پولیس کو. نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جب وہ اترے ہیں تو ان کو 8-10 خون کے جلاب ہوئے،
کیونکہ گھوڑے کی گرمی وہ برداشت نہیں کر سکے، لیکن ان کو بہت تمغہ دیا انگریزوں نے اور ان کا خطاب دیا خان بہادر کا، چنانچہ وہ خان بہادر کاظم حسین کہلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے 4 بھائیوں کو سب انسپکٹر پولیس بنایا۔ ان ساروں بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے، نانا کو تو آپ نے نہیں دیکھا ہو، میری ولادت سے پہلے مر چکے تھے، لیکن 4 بھائیوں کو میں نے ان کے دیکھا ہے جو سب کے سب انسپکٹر پولیس تھے۔ تو اس طرح سے میرا ننیالی خاندان تھا۔ ددیال میں میرے والد سب سے بڑے تھے، 6 بھائی تھے۔ میرے والد جو تھے میں نے بتا دیا فارن پوسٹ میں تھے، ان سے چھوٹے حسن عسکری صاحب جو میرے خسر بھی تھے، جن کی بیٹی سے میری شادی ہوئی، وہ انکم ٹیکس کے انسپکٹر تھے لکھنؤ میں۔ حسن عسکری صاحب حسن مولانا صفی لکھنوی کے شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ ان سے چھوٹے جو تھے علی نقی صاحب تھے جو صدر منصرم تھے ہائی کورٹ میں الہ آباد میں۔ ان سے چھوٹے محمد تقی صاحب تھے جو انکم ٹیکس میں ہیڈ کلرک تھے۔ ان سے چھوٹے محمد رضا صاحب تھے جو انکم ٹیکس میں کلرک تھے، اور اس طرح سے یہ لوگ رہے۔ اس کے بعد جب ان کی شادیاں ہوئیں تو ان کی جو بیویاں آئیں وہ بھی خاندان میں شادی ہوئی، چنانچہ میرے ایک ماموں جو تھے وہ نینی کے سینٹرل جیل کے ڈپٹی جیلر تھے، اس لیے ان کی بڑی عزت تھی۔ اور دوسرے ماموں پھوپھا جو تھے میرے، ان کا نام تھا حیدر عباس، وہ یو پی کے وزیر مالیات علی ظہیر صاحب کے اسٹینوگرافر تھے۔ ان میں کمال یہ تھا کہ انگلش، ہندی اور اردو تینوں زبانے میں وہ شارٹ ہینڈ لکھ لیتے تھے۔ یہ بتائیں اردو سے رغبت کیسے ہوئی اور کن کن لوگوں سے آپ نے استفادہ حاصل کیا؟ اردو سے رغبت پہلے تو اس لیے ہوئی کہ ہمارے خاندان کی زبان ہی اردو تھی، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب اردو بولتے تھے۔ خاص طور پہ عورتیں جو اردو کی محافظ سمجھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ اردو بولتی تھیں، اور ان کے سامنے اگر کوئی واحد بات کرتا تھا وہ چڑ جاتی تھی کہ اچھی بات کرو، تہذیب کی بات کرو۔ بڑوں کے سب ادب کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے، اس لیے وہاں اردو کا ایک چلن تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے والد جو تھے ہم کو ہمیشہ مشاعروں میں لے جاتے تھے، اچھی محفلوں میں لے جاتے تھے، کہتے تھے بزرگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کچھ سیکھا کرو۔ چنانچہ میں نے بہت سے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں جن سے میں نے اردو سیکھی، اور اس کی وجہ سے مجھے اردو شاعری کا شوق ہوا۔ چنانچہ جب میں الہ آباد سے بمبئی آیا تو یہاں مجھے ماحول وہی ہوا۔ چنانچہ شکیل بداعینی، مجروح سلطان پوری اور حکیم مرزا حیدر بیگ، یہ لوگ سب مجھے ملے، اور شاعروں میں ملے، اور پھر فلمی گانے لکھنے والوں میں ملے، حسرت جے پوری جن کا نام اقبال حسین تھا۔ تو یہ لوگ سب مجھے ملے، تو ان کے ساتھ رہتے رہتے اردو اچھی ہو گئی۔ پھر میں نے مقابلوں میں حصہ لیا، تقریر کرتا تھا اردو میں، مضامین لکھتا تھا اردو میں، پھر افسانے لکھنے لگا۔ میرے افسانے 20ویں صدی اور شمع میں چھپتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر شعر کہنے لگا۔ تو شعر کہنے میں بچپن میں میرا کوئی شاگرد نہیں تھا، استاد نہیں تھا، لیکن شوق تھا، اس لیے میں استادوں کا کلام پڑھتا تھا، اور جو اسکول کے استاد تھے وہ اصلاح کر دیتے تھے، کہیں کچھ ہو غلط لفظ بول جائیں یا محاورہ غلط استعمال کر دیں تو روک دیا کرتے تھے وہ کہ تم یہ نہ بولو۔ تو اس طرح سے اردو کا چسکا بڑھتا چلا گیا۔ اخبار پڑھتا تھا اردو کے، اور ریڈیو سنتا تھا۔ اس زمانے میں ٹی وی تو تھا نہیں، لیکن ریڈیو پر میں خبریں سنتا تھا، ڈرامے سنتا تھا، اور اس طرح سے اردو کا چسکا بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد جو باہر سے شاعر آتے تھے ان سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور رفتہ رفتہ مجھے مثلا علامہ آرزو لکھنوی جو اپنے وقت کے بہت بڑے استاد تھے، ان کو میں نے 3-4 سال تک دیکھا ہے بمبئی میں۔ پھر وہ کراچی چلے گئے اور وہاں ہارٹ فیل ہو گیا ان کا۔ اسی طرح سے مولانا ظفر علی خان جو لاہور میں بہت مشہور ہوئے، پاکستان میں جا کے ان کو میں نے دیکھا ہے۔ مولانا ماہر القادری کو میں نے دیکھا جو فردوس نام کا رسالہ بمبئی میں نکالتے تھے۔ اسی طرح سعادت حسن منٹو کے ساتھ میں رہا ہوں جو افسانے لکھتے تھے۔ سردار جعفری اور کیفی اعظمی کو بھی میں نے سنا اور ان کے ساتھ بیٹھا۔ پھر اس کے بعد باہر سے جو لوگ آتے تھے ان سے ملاقات کرتا تھا، فلاں نظامی کانپوری یا نشور واحدی، اس طرح کے لوگ۔ حیدرآباد کے جو شاعر آتے تھے، علامہ نجم افندی، اور وہاں کے اور جو دوسرے شعراء تھے، مغنی تبسم وغیرہ، ان سے میں ملتا تھا، اور اس سے میں نے کافی چیزیں حاصل کیں۔ جوش ملی آبادی سے ملا، ان کا کلام سنا، ان کی خوب داد دی، ان کی کتابیں حاصل کیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے آدمی رات دن اسی ماحول میں رہے گا تو ویسے ہی بن جاتا ہے آدمی، جو جہاں جاتا ہے ہر کے در کون ہے نمک رافت نمک شد۔ سر یہ بتائیں، آپ نے اتنے بڑے بڑے نام گنائے، تو اس میں آپ استاد مطلب آپ کے کون کون رہے، آپ کن کے شرفت؟ میں نے ان کی باتیں سن سن کے اس سے حاصل کیا۔ کسی نے اصلاح وغیرہ نہیں کی، اس زمانے میں اتنے شعر ویر نہیں کہتے تھے، لیکن ان کی گفتگو سن کے کہ جو کیسے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب مثلا میرے استاد تھے نواب جعفر علی خان اثر لکھنوی، جو اردو کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور خاندانی آدمی تھے لکھنؤ میں۔
وہ اصلاح انہوں نے باقاعدہ میری اصلاح کی، کلام پہ اصلاح کی، گفتگو پہ اصلاح کی. چنانچہ ایک دفعہ میں نے لکھ کے بھیجا کہ منزل شوق سامنے ہے مگر تاب چلنے کی ایک قدم بھی نہیں. جیسے آدمی کہتا ہے بھائی بہت تھک گیا، میں بالکل نہیں چل سکتا. تو منزل شوق سامنے ہے مگر تاب چلنے کی ایک قدم بھی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا ہمارے ہاں جو خاص لوگ اردو کے ہیں، اہل زبان جو کہلاتے ہیں، وہ اردو کو کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، محاورے کو غلط کر سکتے ہیں. مثلا انیس نے کہا، ہم لوگ کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی یا 2 دن کی چاندنی، یہی کہتے ہیں نا کہ 3 دن کی زندگی کوئی نہیں کہتا. انیس نے کہا کودکی پیری جوانی دیکھ لی، 3 دن کی زندگانی دیکھ لی. تو اثر صاحب نے کہا تم نے جو کہا ہے کہ منزل شوق سامنے ہے مگر تاب چلنے کی ایک قدم بھی نہیں، ایک قدم غلط ہے، 2 قدم کم سے کم ہونا چاہیے، قدم بھی نہیں. تو اس طرح سے اصلاح ہوتی چلی گئی. میں نے کہا مجاہد اب تو میرا غم ہے اس بلندی پر جہاں سے میر کو فانی کو دیکھتا ہوں میں. کہنے لگے اس شعر کو میرے مطالعے سے خارج سمجھو. ارے میں نے کہا دونوں کے غم تو ادب میں مستقل حیثیت رکھتے ہیں، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگے کہ فانی کو میں نہیں مانتا، اتنا بڑا شاعر، وہ تو زندگی پر روتا رہا، ماتم کرتا رہا، اب اٹھا چاہتی ہے لاش فانی دیکھتے جاؤ. تو وہ روتا تھا. میر کو عرفان غم تھا، اس لیے میر کا غم ایک مستند چیز ہے اردو ادب میں. تم نے فانی کو ان کو دونوں کو نعت دیا ایک ہی، اس میں حل میں یہ غلط کیا تم نے. مجاہد اب تو میرا غم اس بلندی پر جہاں سے میر کو فانی کو دیکھتا ہوں میں. تو انہوں نے کہا اس شعر کو نکال دو اپنی غزل میں سے. میں نے ایک جگہ کہا میں نے تمہارے لیے کتنے مصائب سے ہے، تم کو یقین یا گما کچھ تو کیا چاہیے. انہوں نے کہا دیکھو انسان پیدا ہوا ہے محبت کرنے کے لیے، محبت میں پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی حالت کیا ہو رہی. محبت میں تو جان دینا خوشی کی بات سمجھی جاتی ہے. تم احسان جتا رہے ہو، میں نے تمہارے لیے کتنے مصائب سے ہے محبوبہ پر تم احسان جتا رہے ہو، یہ خلاف تہذیب محبت ہے. اس لیے اب کبھی اس طرح سے احسان نہیں جتانا. واہ 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 واہ، ایسے استاد گئی، خیالات سدھر گئے، اب دوسروں کو بھی بتانے لگے پھر اسی طرح سے. تو یہ جو خوش قسمتی مجھے حاصل ہوئی، اس سے بڑا فائدہ ہوا. دلیپ کمار صاحب فلم بنا رہے تھے، اس میں ایک کامنٹری بولنا تھی، وہ خود کامنٹری بول رہے تھے. ظاہر ہے اتنے بڑے تھے، ابھی تک اللہ ان کو زندہ رکھے، 94 برس کے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے حسن رضوی صاحب جن کے لیے میں ریڈیو میں پروگرام لکھتا تھا، کہنے لے اپنے اس رائٹر صاحب کو ساتھ میں لائیے گا اور کسی کو نہ لائیے گا. عبداللہ فلم تھی ان کی، بن رہی تھی، نہیں دوسری فلم تھی بنگالی میں بنی تھی مہتو کے نام پر. تو کہنے لے وہ فلم ہے، اس میں کامنٹری وہ خود بولنے والے تھے. حسن رضوی صاحب تو کہنے لے آپ بھی بولیے میں بھی بولوں گا. اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا، یہ کہانی بنگال کی ہے، سن 42-43 کے آندولن کی ہے، کہانی جھوٹی ہے. ان کے سب شاگرد اور ان کے چمچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تپن سنہا اور کون کون جو ڈائریکٹر تھے فلم کے. میں نے کہا صاحب اس میں ایک چیز بہت غلط ہو گئی. کہنے لے کیا؟ وہ سب دیکھنے لگے. میں نے کہا آپ نے لکھا یہ کہانی سچی ہے، یہ کہانی جھوٹی ہے. اگر لوگ سنیں گے جھوٹی تو اٹھ کے باہر چلے جائیں گے. کہنے لے پھر دیکھ